السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبر نامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور مجاہد خان۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ملک کے سماجی و معاشی مسائل کے حل کے لیے قومی اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ملک بھر میں آج جمعۃ الوداع مذہبی عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ صدر مملکت نے تمام دوست ممالک کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے ملک بھر میں چینی کی قیمت برقرار رکھنے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کی احسن انداز میں وطن واپسی یقینی بنانے کے لیے مل کر کام کر رہی ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان اس سال پہلا چینی یوان بانڈ جاری کرے گا۔ وزارت اطلاعات نے گزشتہ ایک سال میں مختلف محکموں کی اہم کامیابیوں کے اقدامات کے حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ جاری کی ہے۔ دفتر خارجہ نے میانمار، تھائی لینڈ اور ہمسایہ ملکوں میں زلزلے پر اظہار افسوس کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع کٹھوعہ میں قابض فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں 3 نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ آج غزہ سٹی اور خان یونس میں اسرائیلی فوج نے 22 فلسطینی شہید کر دیے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے آٹو ٹیرف عائد کرنے کے بعد امریکہ کے ساتھ قریبی تعلقات کا دور ختم ہو گیا ہے۔ اور پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کل نیپیئر میں کھیلا جائے گا۔ خلاصہ آپ نے سنا۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے مجاہد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دہشت گردی کے خاتمے اور ملک کے معاشی اور سماجی مسائل حل کرنے کے لیے اتحاد اور ہم آہنگی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں جمعۃ الوداع کے سلسلے میں نوجوانوں اور علماء کے قومی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہی، جس کا موضوع تھا رب ذوالجلال کا احسان پاکستان۔ وزیر اعظم نے کہا کہ زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد خصوصاً علماء کرام پر یہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ مذہب اور مسلک کی بنیاد پر داخلی تقسیم کا خاتمہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ قیام پاکستان کے لیے لاتعداد قربانیاں دی گئیں، لیکن آج اندرونی لڑائیوں اور ذاتی خواہشات کو قوم کی ترقی و خوشحالی پر ترجیح دی جا رہی ہے۔ انہوں نے ملک کے بہترین مفاد میں ذاتی فائدوں اور انا کو قربان کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اپنے ذاتی اختلافات کو دفن کریں، ذاتی خواہشات کو قربان کریں قوم کی ترقی، یکجہتی اور اتفاق کے لیے، کہ یہی وہ واحد راستہ ہے جس سے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال قربانیاں دے رہی ہیں۔ انہوں نے کہا تاریخ سے سبق سیکھتے ہوئے ذاتی اختلافات اور خواہشات کو بالائے طاق رکھ کر یکجہتی کا مظاہرہ کیا جائے۔ ملک بھر میں ماہ رمضان کا آخری جمعہ جمعۃ الوداع آج مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ نماز جمعہ کے اجتماعات میں پاکستان کی ترقی و خوشحالی اور امت مسلمہ کے اتحاد و یکجہتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ علماء اور ائمہ کرام نے جمعے کے خطبات میں جمعۃ الوداع اور ماہ صیام کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ رواں سال جمعۃ الوداع اور 27 رمضان المبارک ایک ہی روز آئے ہیں، جسے نہایت بابرکت تصور کیا جا رہا ہے۔ ادھر مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آج یوم القدس منایا گیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ملک بھر میں جمعۃ الوداع اور یوم القدس کے جلوسوں کے سلسلے میں سخت حفاظتی انتظامات کیے تھے۔ اسلام آباد میں ایران کے سفارت خانے نے فلسطینیوں سے پاکستان کے اظہار یکجہتی کی تعریف کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے مراکش، سوئٹزرلینڈ اور فلپینز کے لیے پاکستان کے نامزد سفراء سے الگ الگ ملاقاتیں کیں۔ ملاقات کرنے والوں میں مراکش کے لیے نامزد سفیر سعید عادل گیلانی، سوئٹزرلینڈ کے لیے نامزد سفیر ڈاکٹر مرغوب سلیم بٹ اور فلپائن کے لیے نامزد سفیر ڈاکٹر عاصمہ ربانی شامل ہیں۔ صدر مملکت نے کہا کہ نامزد سفراء کو
میزبان ممالک کے ساتھ تجارتی، معاشی، سیاسی اور سفارتی تعلقات مضبوط بنانے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے تمام دوست ممالک کے ساتھ کاروبار اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وفاقی بیمہ محتسب ممتاز علی شاہ نے آج ایوان صدر میں صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات کی اور انہیں ادارے کی گزشتہ سال کی رپورٹ پیش کی۔ وفاقی محتسب نے صدر مملکت کو بیمہ کے شعبے میں بد انتظامی اور دھوکہ دہی سے متعلق شکایات دور کرنے کے لیے ادارے کی کوششوں سے بھی آگاہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق وفاقی انشورنس محتسب نے گزشتہ سال 5,827 شکایات کا ازالہ کیا، جس سے پالیسی ہولڈرز کو 2 ارب 32 کروڑ روپے کا مالی ریلیف فراہم کیا گیا۔ صدر نے غریب اور کم آمدنی والے انشورنس پالیسی ہولڈرز کو فوری انصاف فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے ملک بھر میں چینی کی فراہمی اور اس کی قیمتوں کو برقرار رکھنے کے عمل کی کڑی نگرانی کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا، جس میں ملک میں چینی کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ نائب وزیر اعظم نے چینی کی قیمتوں میں کمی کے رجحان پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اسحاق ڈار نے پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کو ہدایت کی کہ وہ ملک بھر میں 164 روپے فی کلو گرام یا اس سے کم قیمت پر چینی کی فروخت کے لیے پرچون قیمتوں کے معاہدے پر مکمل عمل درآمد یقینی بنائے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کی واپسی میں صوبائی حکومتوں سے مکمل تعاون کرے گی۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کی خوش اسلوبی سے واپسی یقینی بنانے کے لیے رابطے میں ہیں۔ محسن نقوی نے کہا کہ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی واپسی کا سلسلہ نومبر 2023 سے جاری ہے اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو پیر تک رضاکارانہ طور پر پاکستان چھوڑنے کی مہلت دی گئی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ وزیر مملکت طلال چودھری واپسی کے عمل میں پیدا ہونے والی مشکلات کے خاتمے کے لیے صوبوں کا دورہ کریں گے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے رہنے کے مقامات کی نشاندہی کا عمل بھی مکمل کر لیا گیا ہے۔ ادھر غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو پاکستان چھوڑنے کے لیے دی گئی مہلت میں اب 3 دن باقی رہ گئے ہیں۔ حکومت کی جانب سے ان افراد کو ملک چھوڑنے کے لیے پیر تک کی مہلت دی گئی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان رواں سال اپنا پہلا چینی یوان متفرق بانڈ جاری کرے گا۔ انہوں نے چین میں باؤ فورم کے موقع پر بلومبرگ کو ایک انٹرویو میں کہا کہ اس بانڈ کا حجم $20 کروڑ سے $25 کروڑ کے درمیان ہوگا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ اس بانڈ کا اہم مقصد فنڈنگ ذرائع میں تنوع لانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی فنڈنگ کی بنیاد کو امریکی، یورپی اور اسلامی حقوق تک محدود رکھنے کے بجائے اس میں توسیع کرے۔ آئندہ بجٹ سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریئل اسٹیٹ، پرچون اور زراعت جیسے شعبوں کی شمولیت سے ٹیکس کا دائرہ کار وسیع کرنے کی کوششیں کی جائیں گی۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ رواں سال کے آخر تک شرح سود میں مزید کمی متوقع ہے، جس سے اقتصادی ترقی کی رفتار تیز ہوگی۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے محکمہ مواصلات کی ڈائریکٹر جولی زوچیک نے کہا ہے کہ پاکستان عملے کی سطح کے معاہدوں کے بعد پائیدار معاشی استحکام اور توسیعی فنڈ سہولت کے تحت مجموعی طور پر $2 ارب 30 کروڑ کا قرضہ حاصل کر سکے گا۔ انہوں نے واشنگٹن میں IMF ہیڈ کوارٹرز میں صحافیوں کو بریفنگ کے دوران کہا کہ IMF کے انتظامی بورڈ نے گزشتہ سال 25 ستمبر کو پاکستان کے لیے 37 ماہ پر محیط $7 ارب کے توسیعی فنڈ کی سہولت کی منظوری دی تھی۔ پاکستان کو IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے بعد لچک اور پائیداری سہولت کے تحت $1 ارب 30 کروڑ کی رقم فراہم کی جائے گی۔ پاکستان اور ازبکستان نے خطے میں ٹیکنالوجی پر مبنی ترقی کی رفتار تیز کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار IT اور ٹیلی مواصلات کی وزیر شیزہ فاطمہ اور پاکستان میں ازبکستان کے سفیر علی شیر سخائیف کے درمیان آج اسلام آباد میں ملاقات کے دوران کیا گیا۔ وفاقی وزیر نے پاکستان کی سائبر سیکیورٹی کی مضبوط اور مؤثر استعداد کار پر روشنی ڈالی۔ ازبک سفیر نے وزارتی وفود کے تبادلے، نئی اور جدید ٹیکنالوجی کے بارے میں معاہدے اور IT اور ٹیلی کام کے بارے میں مشترکہ ورکنگ گروپ کے قیام کی ضرورت پر زور دیا۔ نیدرلینڈ نے مذہبی آزادی سمیت انسانی حقوق کے لیے اقدامات اور اس سلسلے میں آئینی ضمانت کے لیے پاکستان کے عزم اور کوششوں کی تعریف کی ہے۔ یہ بات پاکستان میں نیدرلینڈ کی سفیر ہینی فوکل دی ویرس نے آج اسلام آباد میں وزیر قانون و انصاف سینیٹر اعظم نذیر تارڑ سے ملاقات میں کی۔
اس موقع پر انسانی حقوق کے فروغ اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کے استحکام سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر نے پاکستان کے متنوع اور جامع معاشرے کو اجاگر کیا جہاں تمام مذہبی برادریوں کو آئینی تحفظ حاصل ہے۔ انہوں نے نیدرلینڈ کی سفیر کو اس سلسلے میں پاکستان کی حالیہ قانون سازی اور سینٹ میں پیش کردہ اقلیتوں کے لیے قومی کمیشن بل کے بارے میں آگاہ کیا۔ نیدرلینڈ کی سفیر نے وزیر قانون کو کھیلوں کی سفارتکاری کے فروغ کے لیے اپریل میں ہاکی کے کھلاڑی فلورس جان بالیوندر کے دورہ پاکستان سے آگاہ کیا۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے پاکستان میں ڈنمارک کے سفیر جیکب لینوف سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس موقع پر توانائی کے شعبے میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر توجہ دیتے ہوئے معدنی شعبے اور ٹیکنالوجی کے اشتراک پر زور دیا گیا۔ علی پرویز ملک نے وسائل کو بروئے کار لانے کے لیے ڈنمارک کی ٹیکنالوجی اور سرمایہ کاری میں پاکستان کی گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان معدنی وسائل سے مالا مال ملک ہے۔ انہوں نے فلسمتھ سمیت ڈنمارک کی کمپنیوں کو آئندہ ماہ کی 8 اور 9 تاریخ کو ہونے والے پاکستانی معدنی سرمایہ کاری فورم میں شرکت اور پاکستانی کمپنیوں سے اشتراک کی دعوت دی۔ وفاقی وزیر نے پاکستان کے ابھرتے ہوئے معدنی شعبے میں ڈنمارک کی سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی کی منتقلی کے لیے تمام ممکنہ سہولیات فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ ڈنمارک کے سفیر نے کہا کہ ایک پروگرام کے تحت ڈنمارک کی کمپنی فلسمتھ 100 پاکستانی انجینئرز کو تربیت فراہم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے معاشی اور ماحولیاتی اہداف کے حصول کے لیے ڈنمارک کی کمپنیاں ماحول دوست معدنی منصوبوں، آٹومیشن اور ڈیجیٹلائزیشن میں تعاون کے لیے تیار ہیں۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے ایک تفصیلی رپورٹ جاری کی ہے جس میں گزشتہ سال میں مختلف محکموں کی اہم کامیابیوں اور اقدامات کو اجاگر کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں ملکی ذرائع ابلاغ کے منظرنامے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے محکموں کی متعدد کوششوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ایک اہم پیش رفت ڈائریکٹوریٹ آف الیکٹرانک میڈیا اینڈ پبلیکیشنز کی جانب سے مصنوعی ذہانت کے نگراں نظام کا اجرا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن نے ڈراموں، مزاح، موسیقی، ٹاک شوز، سفرنامے اور بچوں کے پروگراموں سمیت متنوع مواد کے ذریعے جامع ثقافتی ورثے کو فروغ دیا۔ پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن مالیاتی استحکام، انجینئرنگ اپ گریڈیشن، انتظامی اصلاحات اور مواد کی بہتری پر توجہ دے رہی ہے۔ مرکزی فلم سینسر بورڈ کو ڈیجیٹل سینما پروجیکٹر اور جدید سہولیات کے ساتھ جدید خطوط پر استوار کیا گیا۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات اسما بخاری نے ضرورت مندوں کی مشکلات کم کرنے کے لیے 15 لاکھ مستحق خاندانوں میں راشن کارڈ تقسیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے لاہور میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رمضان میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کی سخت نگرانی سمیت عوام کو ہر ممکن ریلیف دیا گیا۔ پاکستان نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی معاونت سے عالمی ادارہ تجارت کے فشریز سبسڈی معاہدے کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا ہے۔ پاکستان کی منظوری کے بعد اس معاہدے کو تسلیم کرنے والے ممالک کی تعداد 94 ہو گئی ہے۔ اس معاہدے کے تحت پاکستان کو فشریز فنڈ سے وسائل تک رسائی حاصل ہو جائے گی اور غیر قانونی ماہی گیری کے عمل کی روک تھام میں مدد ملے گی۔ فشریز سبسڈی معاہدے سے سمندری وسائل کا تحفظ ہوگا اور پائیدار ترقی کو فروغ ملے گا۔ بین الاقوامی معیار کے مطابق کی گئی ماہی گیری سے عالمی مارکیٹ میں پاکستانی مصنوعات کی قدر بڑھے گی۔ اس معاہدے سے پاکستان کی ماہی گیری کی صنعت کو جدید فنی اور مالی معاونت بھی حاصل ہوگی۔ تیل اور گیس کے ترقیاتی ادارے نے ریکوڈک منصوبے کے لیے 62 کروڑ 70 لاکھ ڈالر کے اضافی فنڈز کی منظوری دی ہے۔ اضافی فنڈ سے کانکنی کے شعبے کی ترقی سمیت روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور ملک کی معیشت مستحکم ہوگی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے برطانیہ کے علی شاہ چارلس سوئم کی جلد و مکمل صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اپنے ایکس ہینڈل پر ایک پیغام میں کہا کہ ایسے وقت میں پاکستانی قوم کی نیک تمنائیں اور دعائیں شاہی خاندان کے ساتھ ہیں۔ پاکستان نے میانمار، تھائی لینڈ اور ان کے ہمسایہ ممالک میں تباہ کن زلزلے پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ دفتر خارجہ نے آج ایک بیان میں کہا کہ پاکستانی قوم اس سانحے سے متاثرہ تمام افراد کے ساتھ ہے اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہے۔ بیان میں امدادی کارروائیوں میں مصروف جرأت مند اور باہمت لوگوں اور امدادی کارکنوں کی تعریف کی گئی ہے۔ دفتر خارجہ نے اس مشکل وقت میں ان ممالک کی حکومتوں اور عوام سے اظہار یکجہتی کیا ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا میں آج 7.7 کی شدت سے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ میانمار، تھائی لینڈ اور ہمسایہ ممالک میں سینکڑوں افراد کی ہلاکت اور زخمی ہونے کا خدشہ ہے۔ زلزلے کا مرکز میانمار کے شہر منڈالے سے 17.2 کلومیٹر دور بتایا جاتا ہے، جہاں کی آبادی 15 لاکھ کے قریب ہے۔
بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ضلع کٹھوعہ میں 3 نوجوان شہید کر دیے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ان نوجوانوں کو ضلع کے علاقے گھاٹی جو تھانہ راج باغ میں محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق بھارتی فوج نے ان نوجوانوں کو عسکریت پسند قرار دے کر علاقے میں جعلی مقابلے کے دوران انہیں شہید کیا۔ ادھر بھارتی فوج نے آج مقبوضہ جموں کشمیر کے ضلع ریاسی میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی شروع کی۔ آخری اطلاعات آنے تک آپریشن جاری تھا۔ قابض حکام نے آج جمعۃ الوداع کے روز بھی سری نگر کی جامع مسجد کو لوگوں کے لیے بند کر دیا اور کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میروائس عمر فاروق کو گھر میں نظر بند کر دیا۔ حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میروائس عمر فاروق نے سوشل میڈیا پر ایک پیغام میں کہا کہ کشمیر کی مذہبی شناخت کے اہم ترین مرکز کو بار بار نشانہ بنایا جا رہا ہے اور لوگوں کی مذہبی آزادی کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں۔ غزہ سٹی اور خان یونس میں اسرائیلی فوج نے کم از کم 22 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اسرائیل کی جانب سے 10 روز قبل غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کے بعد شہادتوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے غزہ کے گنجان آباد علاقوں میں اسرائیلی حملوں اور دیگر کارروائیوں کو ظلم قرار دیا ہے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے انسانی امور کے رابطہ دفتر کے ترجمان جیمس ڈیریک نے کہا ہے کہ غزہ میں انسانوں کی کوئی قدر و قیمت اور احترام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں خوراک اور طبی ساز و سامان کے ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں کیونکہ اسرائیلی حکام نے اس ماہ کی 2 تاریخ سے سرحدوں پر امدادی اشیاء کی فراہمی روک رکھی ہے۔ شام اور لبنان نے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس میں دونوں ممالک کے درمیان سرحدی حد بندی کی تصویراتی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس معاہدے پر دستخط سعودی عرب کی میزبانی میں جدہ میں تینوں ملکوں کے وزرائے دفاع کے اجلاس میں کیے گئے۔ فریقین نے سعودی عرب میں جلد مزید ملاقاتوں پر بھی اتفاق کیا۔ امریکہ نے آج یمن میں دارالحکومت صنعا سمیت حوثیوں کے زیر قبضہ 40 سے زائد مقامات پر فضائی حملے کیے۔ یمن کے نشریاتی ادارے المسیرہ کے مطابق سحری کے اوقات میں سادہ، مارب، الجوف اور حدیدہ کے صوبوں میں امریکی حملوں میں کئی گھروں اور دکانوں کو نقصان پہنچا۔ کینیڈا کے وزیراعظم مارک کارنی نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ٹیرف عائد کرنے کی وجہ سے امریکہ سے تعلقات میں تبدیلی آئی ہے اور مستقبل کا تعاون خطرے میں پڑ گیا ہے۔ اوٹاوا میں کابینہ اجلاس کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کینیڈا جوابی ٹیرف کے ساتھ جواب دے گا جس کا امریکہ پر زیادہ اثر پڑے گا۔ سوڈان کی فوج نے دارالحکومت خرطوم کا مکمل کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ فوج نے پیراملٹری ریپڈ سپورٹ فورسز کے ساتھ کئی ماہ کی شدید لڑائی کے بعد اہم حصوں کو واگزار کرا لیا ہے۔ ریڈیو خبرنامہ جاری ہے اور اب وقت ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کل نیپیئر میں کھیلا جائے گا۔ میچ الگ صبح 3 بجے شروع ہوگا۔ اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں نیشنل T20 کپ کے کھیلے گئے فائنل میچ میں لاہور ریجن بلوز نے پشاور ریجن کو 9 وکٹوں سے ہرا کر ٹورنامنٹ جیت لیا۔ پشاور ریجن نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 110 رنز بنائے۔ جواب میں لاہور ریجن بلوز نے 16 اوورز میں 1 وکٹ کے نقصان پر 111 رنز کا ہدف حاصل کر لیا۔ ICC خواتین کرکٹ عالمی کپ کوالیفائرز آئندہ ماہ کی 9 تاریخ سے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں شروع ہوگا۔ میزبان پاکستان، بنگلہ دیش، آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ، تھائی لینڈ اور ویسٹ انڈیز سمیت 6 ٹیمیں سنگل لیگ راؤنڈ فارمیٹ میں کھیلیں گی۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور اور LCCA گراؤنڈ ایونٹ کے 15 میچوں کی میزبانی کریں گے۔ پاکستان افتتاحی میچ آئرلینڈ کے خلاف قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے گا۔ اگلے ماہ کی 11 تاریخ کو پاکستان اور اسکاٹ لینڈ مد مقابل ہوں گے۔ اولمپئن حنیف خان اور ڈاکٹر جنید علی شاہ اسپورٹس کمپلیکس کراچی میں حنیف خان ہاکی کلب نے یوتھ ہاکی کلب کو فائنل میں شکست دے کر KHA رمضان مبارک انٹر کلب ہاکی چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ حنیف خان کلب کے عاصم خان نے کھیل کے آخری لمحات میں پینلٹی اسٹروک پر گول کر کے اپنی ٹیم کو میچ جتوایا۔ پاکستان کے نور زمان انگلینڈ میں لیورپول کلب اسکواش اوپن کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ دوسرے راؤنڈ میں نور زمان نے نیدرلینڈز کے روون ڈیمنگ کو 11-9، 15-13، 3-11 اور 8-11-8 سے ہرایا۔ نور زمان کا کوارٹر فائنل میں فرانس کے ایڈون کلائن سے مقابلہ ہوگا۔
AFC ویمن ایشین فٹ بال کپ 2026 کا کوالیفائنگ مرحلہ 23 جون سے شروع ہوگا۔ AFC ویمن ایشین کی کپ ٹورنامنٹ آئندہ سال مارچ میں آسٹریلیا میں ہوگا۔ پاکستان کو گروپ ڈی میں شامل کیا گیا ہے، جو اپنا پہلا میچ چائنیز تائبے، دوسرا میچ انڈونیشیا اور تیسرا میچ کرغزستان کے خلاف کھیلے گا۔ آسٹریلیا ٹورنامنٹ کے میزبان کی حیثیت سے شرکت کرے گا، جبکہ گزشتہ فائنل راؤنڈ کی کامیاب ٹیمیں جاپان، چین اور جنوبی کوریا ٹورنامنٹ کے لیے کوالیفائی کر چکی ہیں۔ اور لاہور پولو کلب میں ایکو اسٹار پولو نے کنٹری پولو کی ٹیم کو ہرا کر ایکو اسٹار لاہور پولو کلب سپر لیگ 2025 کے فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ ایکو اسٹار نے کنٹری پولو کو 7.5 کے مقابلے میں 8 گول سے ہرایا۔ ایکو اسٹار کے ممتاز عباس نیازی نے 4 گول، احمد بلال ریاض نے 3 گول اور فیصل خان نے 1 گول کیا۔ کنٹری پولو کے محب فیصل شہزاد نے 5 گول اور عمیر کلیم بیگ نے 1 گول کیا، جبکہ ہینڈی کیپ ایڈوانٹیج میں 1.5 گول ملا۔ یہ تو تھی اسپورٹس کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب کچھ خبریں سنتے ہیں تجارت سے متعلق۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ کچھ اس طرح رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 280 روپے 10 پیسے اور قیمت فروخت 280 روپے 60 پیسے۔ پاؤنڈ اسٹرلنگ قیمت خرید 362 روپے 65 پیسے اور 363 روپے 29 پیسے۔ یورو قیمت خرید 302 روپے 3 پیسے اور قیمت فروخت 302 روپے 84 پیسے۔ سعودی ریال قیمت خرید 74 روپے 68 پیسے اور قیمت فروخت 74 روپے 82 پیسے۔ UAE درہم 76 روپے 81 پیسے اور قیمت فروخت 76 روپے 95 پیسے۔ اور جاپانی ین قیمت خرید 1 روپیہ 87 پیسے اور قیمت فروخت بھی 1 روپیہ 87 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,77,246 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 2,23,097 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 58,718 میٹرک ٹن برآمدی اور 1,64,379 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ اور تجارت کے بعد سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ عید الفطر میں چند ہی روز باقی رہ گئے ہیں اور ملک بھر کی مارکیٹوں اور شاپنگ مالز میں رش بڑھ گیا ہے۔ افطاری کے بعد خاندان کے افراد اور دوست احباب عید خریداری کے لیے مارکیٹوں کا رخ کر رہے ہیں۔ تمام بڑے شاپنگ مقامات پر ریکارڈ خریداری دیکھی گئی ہے۔ اس حوالے سے متعلقہ حکام نے کسی ناخوشگوار حادثے سے بچنے کے لیے خصوصی سیکیورٹی انتظامات کیے ہیں۔ ہزاروں افراد نے عید کی خوشیاں اپنے پیاروں کے ساتھ منانے کے لیے پاکستان بھر میں اپنے آبائی علاقوں کو جانا شروع کر دیا ہے۔ خوشی کے اس مذہبی تہوار پر پاکستان ریلوے نے اہم روٹس پر خصوصی ای ٹرینیں بھی چلائی ہیں تاکہ شہری اپنے آبائی علاقوں میں بحفاظت اور بروقت پہنچ سکیں۔ اور پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس اور رومانیہ کا سفارت خانہ آئندہ ماہ کی 9 تاریخ سے PNCA اسلام آباد میں اوپرا گلوکاری کورسز کا مشترکہ طور پر آغاز کریں گے۔ یہ کورسز ہفتے میں 2 مرتبہ ہوں گے، جسے رومانیہ کی سوپرانو اور اوپرا گلوکارہ جارجیانا کوسٹیا گلوکار کریں گی۔ یہ تو تھی انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ اگر آپ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وقت گزارنے کے عادی ہیں تو یہ عادت ذہنی صحت کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ بات امریکہ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی۔ یونیورسٹی آف ٹیکساس ساؤتھ ویسٹرن میڈیکل سینٹر کی تحقیق میں ڈپریشن کے شکار 40% جوان افراد نے سوشل میڈیا کے بہت زیادہ استعمال رپورٹ کیا۔ ان افراد کے مطابق جب وہ سوشل میڈیا استعمال نہیں کرتے تو دنیا سے کٹ جانے، مایوسی یا پریشانی جیسے احساسات کا سامنا ہوتا ہے۔ ان نوجوانوں کی جانب سے اسکرینوں کے سامنے زیادہ وقت گزارنے کو بھی رپورٹ کیا گیا، جبکہ ڈپریشن کی زیادہ علامات انزائٹی اور خودکشی کے بارے میں سوچنے جیسے مسائل کو بھی رپورٹ کیا۔ محققین نے بتایا کہ کافی عرصے سے یہ خیال ظاہر کیا جا رہا تھا کہ سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال جوان افراد کی ذہنی صحت کو متاثر کرتا ہے اور اس کے باعث ہی ان میں خودکشی کے خیالات کی شرح بڑھ رہی ہے، مگر اب تک اس کی وجہ کو مکمل طور پر سمجھا نہیں جا سکا تھا۔ میٹا نے گزشتہ چند برسوں کے دوران فیس بک کی مین فیڈ کو ڈسکوری انجن میں بدلنے کی کوشش کی ہے،
یعنی ایسی جگہ جہاں ایسے پیجز، گروپس اور اکاؤنٹس کا مواد دکھایا جاتا ہے جن کو آپ فالو نہیں کر رہے ہوتے۔ اگرچہ کمپنی کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ ٹک ٹاک سے مقابلے کے لیے یہ تبدیلی ضروری ہے، مگر اس پر فیس بک صارفین نے شدید تنقید کی ہے کیونکہ وہ اکثر ان افراد کی پوسٹیں دیکھ نہیں پاتے جن کو جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میٹا کی جانب سے فیس بک ایپ میں فرینڈز سیکشن کو ری ڈیزائن کیا جا رہا ہے۔ کمپنی کے مطابق یہ ان اولین اپ ڈیٹس میں سے ایک ہے جن کے تحت پرانے فیس بک فیچرز کو اس 21 سال پرانے سوشل نیٹ ورک میں واپس لایا جا رہا ہے۔ اس اپ ڈیٹ کے بعد فیس بک ایپ میں فرینڈز ٹیب کو صرف دوستوں کے مواد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اس میں فیڈ اور اسٹوری پوسٹس بھی شامل ہوں گی۔ ریلز، برتھ ڈیز، فرینڈز ریکویسٹس اور ممکنہ واقف کاروں کے بارے میں سجیشنز کو بھی وہاں دیکھا جا سکے گا۔ میٹا کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ صارفین کو فیس بک زیادہ سوشل نیٹ ورک محسوس ہو۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات سعیدہ صالح سے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ بلائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کی توقع۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران گلگت بلتستان، بلائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خشک رہا۔ سب سے زیادہ ریکارڈ کی گئی بارش گلگت بلتستان میں سے استور سے 37، چلاس سے 23، بگرور سے 16، گلگت سے 12، بونجی سے 11، سکردو 2 اور خیبر پختونخوا میں سے دروش سے 28، چترال 25، کلام 19، میرخانی 14، دیر بالا سے 13 اور دیر زیریں سے 2، پٹن سے 11، ملم جبہ سے 10، سیدو شریف اور بالاکوٹ سے 5، کاکول سے 2 اور چراڑ سے 1 ملی میٹر، جبکہ کشمیر میں گڑی دوپٹہ سے 14، مظفر آباد سے 4، رولا کوٹ سے 2 اور کوٹلی سے 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج کے ریکارڈ کیے گئے زیادہ درجہ حرارت کے مطابق مٹی میں 37، چھور میں 36 اور سبی میں 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد کی 24، مری 14، لاہور 27، کراچی 34، پشاور 25، کوئٹہ 18، مظفر آباد 25، گلگت 15، سکردو 11، سری نگر 20، جموں 26 اور لیہ میں سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ وزیر اعظم نے ملک کے سماجی و معاشی مسائل کے حل کے لیے قومی اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ملک بھر میں آج جمعۃ الوداع مذہبی عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ صدر مملکت نے تمام دوست ممالک کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے ملک بھر میں چینی کی قیمت برقرار رکھنے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کی احسن انداز میں وطن واپسی یقینی بنانے کے لیے مل کر کام کر رہی ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان اس سال پہلا چینی یوان بانڈ جاری کرے گا۔ وزارت اطلاعات نے گزشتہ ایک سال میں مختلف محکموں کی اہم کامیابیوں کے اقدامات کے حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ جاری کی ہے۔ دفتر خارجہ نے میانمار، تائی لینڈ اور ہمسایہ ملکوں میں زلزلے پر اظہار افسوس کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع کٹھوعہ میں قابض فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں 3 نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ آج غزہ سٹی اور خان یونس میں اسرائیلی فوج نے 22 فلسطینی شہید کر دیے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے آٹو ٹیرف عائد کرنے کے بعد امریکہ کے ساتھ قریبی تعلقات کا دور ختم ہو گیا ہے۔ اور پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کل نیپیئر میں کھیلا جائے گا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد رضوان اقبل، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک یاسر اسلم، مدیر فورن ڈیسک عبدالحمید ملک، نیوز پروڈیوسر سعید احمد قریشی، مدیر اعلیٰ عبدالباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا،
پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تحریروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجاہد خان اور حمیرہ رانا اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔